تو آج کا عنوان ہے حسن معاشرت. معاشرت کہتے ہیں زندگی گزارنا، مل جل کے ایک معاشرے میں رہنا. تو معاشرے میں لوگوں کو مل جل کے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے خوبصورت طریقہ تیسر یا سین را سے ہے. یسر کہتے ہیں آسانی کو، ٹھیک ہے، آسانی. تو آسانی پیدا کرنا. پھر ستر عیوب کو ستر کہتے ہیں پردہ، لوگوں کے عیب پر پردہ رکھنا. طلب علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اور عمل کی فضیلت، علم اور عمل کی فضیلت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فصیح. تو بہت سے احکامات ہیں اس حدیث میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. قال، انہوں نے کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جو نفسا کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے نون فاسا، نفس. ایک سیکنڈ میں ذرا سا اس پیپر کو کھول لوں. نافاسا اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا، کسی چیز کو دور کرنا، ٹھیک ہے. تو من نفسا یعنی جس نے کسی چیز کو ہٹایا، کسی چیز کو دور کیا. ان سے، مؤمن کسی مومن سے. کربتن جو کہ کرب ہم اردو میں بولتے ہیں نا. کرب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کرب اردو میں بولتے ہیں ہم. کربلا بھی اسی سے ہے. کرب دکھ، تکلیف. ہاں ماشاء اللہ. تو ایسی تکلیف جو دل کو غمگین کر دے اور پریشان کر دے، اس کو کرب کہتے ہیں. تو کربتن من کرب دنیا کی کوئی تکلیف. تو کیا مطلب ہوا؟ جو دور کرے کسی مومن سے کوئی تکلیف جو دنیا کی تکلیف میں سے ہو. نفس اللہ، دور کرے گا اللہ، عنہ اس سے، کربتن ایک تکلیف، من کربی یوم القیامہ قیامت کے دن کی تکالیف میں سے تکلیف دور کرے گا اللہ اس کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی دنیا میں اگر کوئی انسان دکھی ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، چاہے وہ ذہنی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے جو کہ انسان کو غمگین کر رہی ہے، فکر میں ڈالے ہوئے ہے. اب کوئی دوسرا انسان ایسی سچویشن میں ہے کہ اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کی بات سن کے اس کو تسلی دیتا ہے، اس کی ہمت بندھاتا ہے، اس کو اچھا مشورہ دیتا ہے، تو اس انسان کے دل کو کسی طرح سے سکون دیتا ہے یا مالی مدد کر دیتا ہے. تو کوئی بھی ایسی مدد جس سے کسی دوسرے انسان کی تکلیف پریشانی دور ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس نیکی کے بدلے میں قیامت کے دن کی تکلیف دور کرے گا. آپ کو پتہ ہے قیامت کا دن بہت تکلیفوں والا ہے. اس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور وہ ایک میدان ہوگا جس میں کہ سورج بہت نیچے ہوگا، بہت گرمی اور دھوپ ہوگی تیز، کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور ویسے بھی انسان اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے اٹھائے جائیں گے، پریشان ہوں گے. کچھ لوگ بہت ہی زیادہ یعنی کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس دن گھبرایا ہوا نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوا ہوگا، اس لیے کہ وہ دن بڑا ہی تکلیف اور پریشانی اور
انسان کے لیے اتنا ہوتا ہے نا کہ ایک کلامٹی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کا ہوش اڑ جاتا ہے. وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان اپنوں کو دیکھے گا لیکن وہ اس سے بھی نظر پھیر لے گا. انسان حضرت عائشہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کیا لوگوں کے پاس کپڑے ہوں گے، لوگوں کے بدن پر کپڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ ہر انسان بالکل جیسے پیدا ہوتا ہے اس طرح سے ہوگا. تو حضرت عائشہ کو بڑا عجیب لگا، بولی یا رسول اللہ پھر تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا کہ وہ کسی اور چیز کی طرف دھیان دے. وہ بس اپنی پریشانی الجھن میں ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، میں کہاں ہوں، کیسے ہو رہا ہے. اپنی تکلیف پریشانی اور اپنے خوف میں ہوگا کہ اب کیا ہونے والا ہے. تو اس دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسانی کرے گا جس نے دنیا میں دوسروں کے لیے آسانی کی ہوگی. ٹھیک ہے. وَمَن یسر، اور جو آسانی کرے، یسر ہوتا ہے آسان کرنا، علی معسرن، اور عسر عین سین را سے ہوتا ہے تنگی، تنگ دستی بھی ہو سکتا ہے کسی طرح سے تنگی، اور یا سین را آسانی. تو جو آسانی کرے کسی کو کسی تنگ دست کے لیے، یسر اللہ، آسانی کرے گا اللہ، علیہ اس پر، فی دنیا میں اور آخرت میں، والآخرہ. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے اس میں تو کوئی مسلمان نامسلمان انسان جانور کچھ بھی نہیں کہا گیا کہ کوئی کسی کا دکھ دور کرے گا تو اس کا، کوئی کسی کے لیے آسانی کرے گا تو اللہ اس کے لیے آسانی کر دے گا. اور ومن سترا، جو چھپائے گا. ستر، ہم سترا جو ہوتا ہے نا نماز کے لیے ہم سترا لیتے ہیں، وہ بھی اسی سے ہے سترا. تو ستر کسی پردہ کرنا، تو ستر کسی نے چھپایا، مسلمن کسی مسلمان کا کوئی عیب، سترہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا، اس کے عیبوں کو چھپائے گا، پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے، کسی گھر میں کوئی برا کام ہو گیا، کچھ ہو گیا، ہمارے اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے کہ ہم اس کو شیئر کریں. ہمارے منہ سے خود بخود الفاظ نکلنے لگتے ہیں جب ہم لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو، کہ کسی طرح ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے. لیکن اگر ہمیں یہ عیب کسی کا پتہ چلے اور ہم اپنے اوپر جبر کر کے اپنے آپ کو سمجھا کر اور اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں کہ کوئی انسان بے عیب نہیں ہوتا، اگر میں کسی کے عیب پر پردہ رکھوں تو اللہ تعالیٰ میرے عیب پر پردہ رکھے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے. پھر واللہ، اور اللہ تعالیٰ، فی عون العبد، اوکے، اور اللہ تعالیٰ، عون کہتے ہیں مدد، اس نستعین ہے نا، نستعین تو اسی سے ہے عون. اللہ تعالیٰ مدد میں ہوتا ہے، یعنی مدد کر رہا ہوتا ہے، العبد ایک بندے کی، ماں جو، کان العبد جو بندہ ہوتا ہے، فی عونی اخیہ، فی عونی اخیہ اپنے بھائی کی مدد میں. یعنی ایک مسلمان کی ہم کوئی کسی معاملے میں بھی جب مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہماری مدد میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بھی کسی کام میں مدد شروع ہو جاتی ہے. وَمَن سَلَكَ، اور جو چلا، طریقاً کسی راستے پر، یلتمسو وہ ڈھونڈ رہا ہو، طلب کر رہا ہو، فیہ اس میں، علماً علم کو، سہلا آسان کرتا ہے، اللہ لہو اس کے لیے، بھی طریقاً الی الجنت جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرتا ہوتا ہے.
این واو نون اون، ہاں اون صحیح. اون کا مطلب ہوتا ہے مدد. ٹھیک ہے. تو جو علم کی تلاش میں، علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی طلب میں جو انسان کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے جنت کا راستہ. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب علم کے سلسلے میں یہاں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دے. آمین. تو وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ، اور جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، فی بیت، کسی گھر میں، من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے، یتلونا، یتلو، تلا یتلو، تلاوتن سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے پیچھے چلنا، کسی کا اتباع کرنا. تو جب ہم قرآن کے بارے میں تلا یتلو تلاوت بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو اس طرح پڑھنا کہ اس کے الفاظ پر غور و فکر کرنا، اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. تو جب کوئی جمع ہوتے ہیں کسی گھر میں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس کے معنی کو سمجھے، اس کے احکامات کو سمجھے، تو فی علم وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون. یتدارسو کا مطلب ہوتا ہے درس، ایک دوسرے کو درس دینا، یعنی کہ سیکھنا سکھانا قرآن کا. بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ، تو کیا ہوتا ہے؟ نزلت، نازل ہوتی ہے، علیہم، ان لوگوں پر، سکینت نازل ہوتی ہے. اور سکینت کیا ہوتی ہے؟ وقار، اطمینان، سکون، دلوں کو سکون ملتا ہے، ہمارے اندر ایک وقار پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اطمینان اور سکون نصیب فرمائے کہ ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم الحمدللہ ایک گھر میں نہیں بھی ہیں تو ہم اس انٹرنیٹ کے ذریعے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالی ہماری اس کوشش میں بھی برکت دے دے اور ہمیں بھی سکون اور اطمینان نصیب کرے. وغشیتہم الرحمہ، اور ان لوگوں کو اللہ کی رحمت، ہاں بالکل، ان کو اللہ کی رحمت ڈھانک لیتی ہے. غشی پردے کو کہتے ہیں. تو غشیت، ان کو ڈھانک لیتی ہے، الرحمت، اللہ کی رحمت. وحفتہم الملائکۃ، حفہ کا مطلب ہوتا ہے گھیرے میں لے لینا. ٹھیک ہے. تو ملائکہ، فرشتے ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. وذکرہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے، فی من، جو ان لوگوں میں، جو عندہ، جو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے، کن سے اللہ کے نزدیک کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نزدیک فرشتے ہوتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں اللہ کے، جو کہ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں. مومن تو ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان مقرب فرشتوں میں جو اللہ کے عرش کے نزدیک رہتے ہیں، اللہ ان میں ذکر کرتا ہے اپنے ان بندوں کا جو کہ دنیا میں علم سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. ومن بطأ بہ، بطأ کہتے ہیں پیچھے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. بطأ، جو پیچھے رہ جائے، بہ عملہ، جو عمل میں پیچھے رہ گیا، یعنی کہ جس انسان نے نیک اعمال میں جو ان سب نیک اعمال جو ابھی بتائے جا رہے ہیں ان میں پیچھے رہ گیا، اپنا اخلاق کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے لحاظ سے، اپنے دین سیکھنے سکھانے کے لحاظ سے جو انسان پیچھے رہ گیا، لم یسرع، نہیں اس کو آگے کرے گا. سرعت سے ہے یسرع،
बिही नस्बहू, उसकी नस्ब उसको आगे नहीं करेगी। यानी क्या मतलब है कि इंसान अपनी नस्ब से भी मशहूर होता है ना कि ये तो फलां ख़ानदान का है, ये फलां ख़ानदान का है। तो दुनिया में तो ऐसे होता है कि लोग बड़े ख़ानदान के, बड़ी शोहरत होती है उनकी। आज कोई अल्लाह का नेक बंदा बहुत सालों से नेकी के काम कर रहा है, दीन सीख रहा है, सिखा रहा है, अब उसकी कोई इतनी इज्जत नहीं होती जितनी एक फिल्म स्टार की हो जाती है, या कोई बादशाह यहाँ पर जो बरतानिया के में बादशाह आते या कहीं और बादशाह आते तो उनमें रॉयल फैमिली के लोगों की हो जाती है। वो आगे बढ़ जाते हैं इज्जत में और लोगों की पहचान में। लेकिन अल्लाह के नज़दीक और जो सब्र यानी कि अजर के लिहाज से और अल्लाह की तरफ इज़्ज़त हासिल करने में वो बंदा अपनी निस्बत से कोई इंसान अल्लाह के नज़दीक बड़ा बड़ा मुकाम नहीं हासिल करेगा। अल्लाह के नज़दीक इंसान किस चीज़ से बड़ा मुकाम हासिल करेगा? अपने नेक आमाल के ज़रिए, अपने तक़वा के ज़रिए, अपने इल्म के ज़रिए इंशाअल्लाह वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा मुकाम हासिल करेगा। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हमें जहाँ पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया है, तो अल्लाह ताला हमारी नस्ब से हमको कोई इज़्ज़त नहीं देता। नस्ब में हमारा कोई कमाल नहीं होता, वो तो अल्लाह की तरफ से दी हुई होती है। लेकिन हमारे दिल का तक़वा हमको और अल्लाह का खौफ कितना है हमारे दिल में, और हम जो भी अमल करते हैं हमें क्या एहसास होता है कि अल्लाह ताला के लिए हम कर रहे हैं, तो इससे हमें नेक अमाल हमारे कबूल होते हैं और इसके ज़रिए हमारे दर्जात बुलंद होते हैं। अब हम इसको रवां तर्जुमा पढ़ते हैं इस हदीस का। हज़रत सैयद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मोमिन को दुनिया में तकलीफ़ रफ़ा करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ इसकी तकलीफ़ों में से तकलीफ़ रफ़ा करेगा। जो शख्स किसी तंगदस्त पर आसानी करेगा, अल्लाह ताला इसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी फरमाएगा। जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब पोशी करेगा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसकी ऐब पोशी फरमाएगा। अल्लाह ताला बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। जो शख्स तलब इल्म की खातिर कोई राह चले, इसके अवज़ अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमाते हैं। जब कुछ लोग अल्लाह ताला के किसी घर में किताब अल्लाह की तिलावत और तालीम के लिए जमा होते हैं तो इन पर सकीनत नाजिल होती है, अल्लाह ताला की रहमत इन्हें ढांप लेती है और अल्लाह ताला के फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं। और अल्लाह ताला इन लोगों का जिक्र अपने यहाँ मौजूद मखलूक में करता है, जिसे खुद इसका अमल ही पीछे छोड़ देगा, इसका नसब इसे आगे नहीं ला सकता। ये सही मुस्लिम की हदीस है। अच्छा, अब हम एक एक चीज़ पर थोड़ा सा गौर करते हैं। खिदमत खल्क, ठीक है, खिदमत खल्क यानी कि जो शुरू में बातें बताई कि किसी की तकलीफ़ दूर करना, किसी के लिए आसानी करना, तो इसमें सबसे पहले खिदमत खल्क की फजीलत बयान की गई है, जो शख्स दुनिया में किसी मोमिन की तकलीफ़ या परेशानी रफ़ा करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ इसकी तकलीफ़ और परेशानियों को रफ़ा फरमाएगा। इसलिए आम इंसानों के बिलखुसूस मुसलमानों की खिदमत करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला की मखलूक हत्ता के जानवरों पर भी शफ़क़त और रहमत करने का भी बड़ा अजर व सवाब है। देखें, छोटे छोटे मौके होते हैं जिसमें हम लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान रखें, हमारे जहन में ये हो कि अल्लाह ताला मेरे हर अमल को मेरे हर छोटे से छोटे फ़ैसले में भी मुझे अल्लाह ताला अजर सवाब देगा, तो फिर हम कॉन्शियसली अगर रहते हैं तो हमें हज़ारों ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें किसी को हम तकलीफ़ में, परेशानी में देखते हैं, किसी को छोटा सा भी मदद करनी है, किसी से एक अच्छी बात, एक लफ्ज़ अच्छा कह दो, किसी की परेशानी दुख को दूर कर दो, तो ये इंशाअल्लाह हर चीज़ हमारे लिए अल्लाह ने चाहा तो हमारे लिए अजर सवाब का ज़रिया बनेगी। और हर चीज़ हमें अल्लाह की तरफ से हम, बिकॉज़ हर इंसान मोहताज होता है। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे कभी परेशानी नहीं आती, मुझे कभी तकलीफ़ नहीं आती, तो अल्लाह ताला क़यामत में भी उस शख्स की तकलीफ़ और परेशानी को रफ़ा करेगा।
اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ہمارے لیے بہت آسانی والا کرے اور ہمیں قرآن کو ہمارا ساتھی بنائے اس دن، اور قرآن کا شیڈ ہمیں نصیب کرے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس دن شیڈ بن کے آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے توفیق دے کہ ہمارا وہ دن آسانی والا بن جائے انشاءاللہ۔ اور ہم اگر کانشیس زندگی گزارتے ہیں اور اطراف میں لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، کسی کو کسی طرح سے بھی ہم مدد کر سکتے ہوں کرتے ہیں، کسی کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سارے کام ہمارے ضائع نہیں جائیں گے۔ چاہے وہ بندہ پلٹ کر ہمیں تھینک یو کہے یا نہ کہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ۔ پھر تنگ دستی میں آسانی کرنا۔ دیکھیے بعض اوقات ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو قرض دے کر اگر وہ شخص وقت پر نہیں دے سکتا تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، ہمیں بڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ اس نے وعدہ لے کے قرضہ لیا تھا، اب دے نہیں رہا ہے وقت پر۔ لیکن ہو سکتا ہے وہ انسان واقعی میں تنگی میں ہو، تو اگر ہمارے پاس اتنی وسعت ہے تو اگر ہم اس کی مہلت میں بڑا اضافہ کرتے ہیں اور اگر معاف کر سکتے ہیں تو قرض کو معاف کر سکتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہر دن جو ہم اس کو مہلت دیتے ہیں ایکسٹرا، وہ مہلت ایسے ہی جیسے ہم نے نیا قرضہ دیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، ہمیں اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ ضرورت مند کو قرض دینا یہ طریقہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے، اس لیے کہ اسلام میں سود تو منع ہے، بینکوں سے لون لینا منع ہے، تو ہم ایک دوسرے کو وقت ضرورت قرض دینا یہ اسلامی طریقہ ہے، اور اس میں ہمیں اچھے اخلاق سے رہنا چاہیے، کسی کو طنز نہیں کرنا چاہیے، نہ احسان جتانا چاہیے۔ اگر بہت تنگ دست ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ انسان تنگ دست ہے، تو ہمیں اس کو مہلت دے سکتے ہیں، مہلت بھی دینی چاہیے۔ ہاں بہت سے لوگ فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں، تو ان کی نیت ہی خراب ہوتی ہے کہ پہلے ہی سے اس نیت سے لیتے ہیں کہ قرضہ ادا نہیں کرنا ان کو، وہ دوسری بات ہے، وہ ان کا عمل ہے، اور ایسے لوگ بھی ہمیں اندازہ تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ان کا عمل ہے۔ ہمیں اپنی اچھی عادت کو قائم رکھنا چاہیے، اگر ہم دے سکتے ہیں تو ہم کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرسن کے لیے دعا فرمائی، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں رحم کی دعا فرمائی ہے، جو شخص دوسروں سے خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات رکھتے ہیں۔ تو اب ہم دوسروں سے اچھا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا بھی فائدہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتدى، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو خرید و فروخت کرتے وقت خوش اسلوبی سے اختیار کرے، اور مطالبہ کرتے وقت بھی خوش اسلوبی سے مطالبہ کرے۔ یعنی کسی کو ہم نے کوئی قرضہ دیا ہے، اب قرضہ واپس لیتے وقت ہم بہت اچھے انداز میں اس سے قرضہ مانگے، اس سے بدتمیزی نہ کرے، اسے طعنہ نہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ہمیں مستحق ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی اس دعا کا فائدہ ہوگا۔ پھر حضرت حذیفہ کی مثال ہے کہ ان سے کسی نے قرضہ لیا تھا، اب جب قرضہ دینے کا وقت آیا تو وہ یہ حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم سے پہلی امتوں کے ایک آدمی کی روح سے ملے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس سے کہا کیا تو نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا؟ یعنی جس وقت وہ شخص مر رہا تھا اس وقت فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے کوئی دنیا میں اچھا کام کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتوں نے کہا یاد کر، تو اس نے کہا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں کو کہا کرتا تھا کہ جو شخص تنگ دست ہو اس سے رعایت کیا کریں، اور جو دے سکتا ہے اس سے خوش اسلوبی سے مطالبہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندوں کو رعایت دیا کرتا تھا، میں اس سے رعایت کرنے کا زیادہ حقدار ہوں، لہٰذا تم بھی اس کے ساتھ رعایت کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی بہت نیک آدمی نہیں تھا کہ بہت سارے نیک اعمال اس نے نہیں کیے تھے، مگر ایک یہ اچھی عادت تھی اس میں کہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، اچھی طرح سے دیتا تھا، اور ان کو مہلت بھی دیتا تھا، اور ان کے لیے ان کو کوئی طنز طعنہ نہیں کرتا تھا، اچھے انداز سے ان سے معاملہ کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کے ساتھ آسانی کر دی، سبحان اللہ۔ پھر
ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انظر معسرا او ودع له اظلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ. جو کوئی تنگ دست کی رعایت و مہلت دے اور اسے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا. تو سبحان اللہ، یہ بھی قرض دینے والے اور مہلت دینے والے اور معاف کرنے والے کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ اس دن ملے گا اس کو. کین یو امیجن اللہ کے عرش کا سایہ جس کو ملے گا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. کچھ ایسی نیکیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ایک حدیث میں ہے کہ یہ نیکیوں کی وجہ سے عرش کا سایہ ملے گا. اس میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان صدقہ کرتا رہے اور اس طرح سے صدقہ کرے کہ اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے، یعنی کہ بغیر گنے بس وہ ضرورت مندوں کو دیتا رہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ایسے بندے کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. اور ایک شخص جو بہت ہی اس کو بہت خوبصورت اور بہت امیر عورت، مرتبے والی عورت اس کو بلائے گی بدکاری کے لیے اور یہ اللہ کے خوف سے منع کر دے گا، جیسے حضرت یوسف کا معاملہ ہے، تو اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. اور بھی کچھ باتیں ہیں جو کہ 7 چیزیں ہیں جس سے انسان کو عرش کا سایہ ملے گا. اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کریں، آمین. پھر آگے ہے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تنگ دست ہے تو اسے آسانی و سہولت تک مہلت دو، اور اگر صدقہ کر دو تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو. یہ بھی قرضے کے متعلق ہے یہ آیت کہ کسی کو قرضہ دے، اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے، اس کی مہلت جتنی بھی قرضے کی ہماری تھی وہ پاس ہو جائے تو بھی اسے تنگ نہ کریں. اگر ہم کر سکتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ اگر ہمارے پاس اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ہمیں اس کو مہلت دینی چاہیے. اگر اس کو ضرورت ہے تو مہلت کی، اور وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دیں، اور اگر ہم اس کو صدقہ کر کے معاف کر دیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے. تو بار بار دیکھیں قرضہ جو ہے نا، اسلام میں قرضہ دینا بھی ایک نیکی ہے، بیکاز انسان ضرورت مند جو ہے وہ اگر یہاں خاص طور سے اگر ہم کسی کو اس کے سود سے بچا سکتے ہیں قرضہ دے کر تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نیکی ہوگی. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمیں اس قابل بھی بنائے کہ ہم لوگوں کو ان کی تنگ دستی میں مدد کرے. پھر ابو قتادہ رضی اللہ نے کسی سے قرض واپس لینا تھا، انہوں نے مقروض کو تلاش کیا تو وہ چھپ گیا. بالآخر جب ملا تو کہنے لگا میں تنگ دست ہوں. ابو قتادہ نے کہا کیا واقعی؟ اس نے کہا ہاں. تو اللہ کی قسم میں بہت تنگ دست ہوں. تو ابو قتادہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامت فلیونفس عن معسر او یدع عنہ. جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکالیف رفع کرے، اسے چاہیے کہ کسی تنگ دست کو رعایت دے یا معاف کر دے. تو ابو قتادہ نے اپنا قرضہ اس کو معاف فرما دیا. پھر عیب پوشی، یہ بہت عام چیز ہے جس سے ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے، اس لیے کہ یہ چیز ہمیں اس میں بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کسی کی بری بات پتہ چل جاتی ہے، کسی کی برائی پتہ چل جاتی ہے تو ہمیں اپنے اندر رکھنا بہت مشکل لگتا ہے. تو اگر ایک مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کے عیب کا پتہ چل جائے اور اس کی تشہیر کرنے کے بجائے اس پر پردہ ڈالنا، اسے چھپانا چاہیے، یہ بھی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی ہے.
ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ یوم القیامت من کشف عورت اخیہ المسلم کشف اللہ عورتہ حتی یفضحہ بہا فی بیتہ. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب ظاہر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کرے گا یہاں تک کہ اسے گھر ہی میں رسوا کر دے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں ہے جو مجھے بدنام کر سکتی ہو. تو اگر ہم دوسروں کے پردہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ بھی رکھیں گے، اور ہمیں بھی عیبوں سے، ہمارے عیبوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پردہ بھی رکھیں گے. تو اب یہ جو ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہے اور بہت اہم ہے اور بہت عام ہے کہ اس سے ہم اس سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. پھر بھائی کی مدد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کرنی چاہیے. جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما فقال رجل یا رسول اللہ انصره اذا كان مظلوما فكيف انصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اب ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کروں یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، مگر ظالم کی مدد میں کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا تم اسے ظلم سے باز رکھو، تمہاری طرف سے یہی اس کی مدد ہے. کوئی ایک مسلمان ہو کر ظلم کسی کے پر کر رہا ہے تو اگرچہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے ایسے وقت میں، مگر اس ظالم کو بتانا، اس کو اس کے ظلم سے روکنا بھی، یہ بھی ایک مسلمان کی مدد ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اپنے نفس پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں اس کو ظلم سے باز رکھنا یہ بھی نیکی ہے، اور ایک مظلوم کی مدد کرنا تو ظاہری طور پر نیکی ہے. ظاہری بات ہے کہ آج یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مائنڈ یور بزنس، انسان اپنے سے بولتا ہے بھائی ہم کسی کے معاملے میں نہیں پڑتے، لیکن ہمیں اچھا طریقے سے حکمت کے ساتھ اگر ہم یہ کام کریں تو یہ انشاءاللہ یہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہے، ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی اس سے. پھر فضیلت طلب علم کی فضیلت. اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے. اسلام سے قبل عرب معاشرے پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، وہ لوگ تعلیم و تعلم سے یکسر بیگانہ تھے. آفتاب اسلام طلوع ہوا تو اس کے اولین شعاعوں سے بے علمی کی ظلمت کا سینہ چھید ڈالا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کے الفاظ یہ تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں آپ رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ ہمیں علم کی فضیلت بتاتا ہے کہ پہلا لفظ، پہلی وحی کیا آئی تھی؟ پڑھنے ہی کے بارے میں آئی تھی کہ انسان کو پڑھنا چاہیے. پھر علمہ القلم، یہ جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکم الاکرم علمہ بالقلم. تو دیکھیں پہلی ہی وحی میں علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بناتے ہی کیا کیا تھا اللہ نے؟ آدم کی تخلیق کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا تھا کہ اس کو علم سکھایا تھا. تو علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے علم جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے. دنیا کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور دین کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے. تو جب طلوع اسلام کا وقت مکہ میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ٹھیک ہے، صرف 17.
لیکن اسلام کی بدولت تعلیم کا رواج اس قدر تیزی سے ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں صحرا نشین بدو علم کے کاروانوں کی راہبری کرتے نظر آئے۔ یہ علم ہی کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تحصیل علم کی خاطر حضرت خضر کے پاس جانے کا حکم دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو صحابہ کرام نے مطلب جب علم اسلام کے بعد علم سیکھا اور کچھ ہی عرصے میں اس قابل ہو گئے کہ اتنی بڑی اسلامی سلطنت کے تمام معاملات وہ ڈیل کرتے تھے۔ ایک سلطنت کو ملک سے بیرونی ممالک سے بھی واسطہ پڑتا ہے، اور سب سے علم کے بغیر انسان، جاہل انسان یہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی عزت دی بعد میں، لیکن اس میں علم کی بہت ضرورت تھی اور لوگوں نے علم سیکھا۔ جب جنگ بدر کہ جب قیدی، آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں اللہ نے اسلام کو بڑی فتح دی تھی، 70 آدمی قیدی ہوئے تھے، تو ان 70 میں سے سب فدیہ لے کر ان کو چھوڑا گیا، مگر جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا کہ کس کو علم کس کو آتا ہے، لکھنا پڑھنا کس کو آتا ہے قیدیوں میں سے، تو جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا ان سے فدیہ نہیں لیا گیا، بلکہ ان کا فدیہ کیا مقرر کیا کہ ان کو کہا گیا کہ تم ہمارے 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ تو سبحان اللہ، پیسے لینے کے بجائے، فدیہ کا اماؤنٹ لینے کے بجائے آپ نے کیا پریفر کیا کہ وہ ہمارے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ تو علم جو ہے وہ بہت اہمیت ہے علم کی۔ اور جب جنگ احد میں جب مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو کو ایک قبر میں ڈالا، اور آپ نے کہا کہ جس کا قرآن کا زیادہ علم تھا اس کو آگے ڈالو اور پھر دوسرے کو بعد میں ڈالو۔ تو ایون اس میں بھی علم کی فضیلت تھی کہ علم کے لحاظ سے ترتیب رکھی گئی۔ تو واللہ عالم، قبر میں جس کو زیادہ علم ہے اس کو پہلے ڈالا گیا، اور جس کو بعد میں، جس کا کم تھا اس کو بعد میں ڈالا گیا۔ تو اس میں بھی یعنی کہ یہ علم کی فضیلت جو ہے وہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ یعنی کہ جب فرشتے آئیں گے ہم سے سوال کرنے کے لیے، تو ہمارا یہ علم جو دین کا ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہم کو ثابت قدمی یہ پیدا کرے گا ہمارے اندر، اور ہم فرشتوں کے سوالوں کے جواب دے سکیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک حدیث کی تلاش میں مہینوں کا سفر کرتے تھے۔ یہ سفر کیوں کرتے تھے؟ دیکھیں صحابہ کرام کا یہ تھا کہ حدیث کا جو علم اگر آپ سیکھیں نا کس طرح جمع کیا گیا، کہ حدیث کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ انسان چلتے پھرتے دو فرینڈز باتیں کر رہے ہیں، اور ایک نے کہا کہ یہ حدیث ہے اور دوسرے نے کہا اچھا یہ حدیث ہے چلو ٹھیک ہے، نہیں، وہ باقاعدہ سند تیار کرتے تھے۔ اور سند کے لیے ضروری کیا ہوتا تھا کہ انسان اس کے پاس جاتا تھا جو کہ اس یعنی کہ حدیث کا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے ڈائریکٹ سنی ہے، باقاعدہ ان کا اسٹوڈنٹ مشہور ہے کہ ہاں یہ کسی صحابی کا اسٹوڈنٹ تھا، حدیث سیکھتا تھا، تو وہ پھر سفر کر کے جاتے تھے۔ حالانکہ حدیث ان کو پتہ چل جاتی تھی، جیسے میں کہیں جا رہی ہوں، کسی نے مجھے بتایا کہ یہ حدیث ہے، تو اور یہ حدیث کس کی ہے، تو بولا کہ وہ فلاں صحابی کے شاگرد کی ہے۔ اچھا، تو پھر وہ اس شاگرد کے پاس خود سفر کر کے اس سے یہ حدیث سنتے تھے، پھر اپنی سند سے آگے بتاتے تھے، کیونکہ حدیث کے علم میں یہ ضروری تھا کہ جو بھی حدیث کے علماء تھے وہ اپنی سند بتاتے تھے کہ میں نے فلاں استاد سے سیکھا، اس میرے استاد نے کے استاد فلاں تابعی تھے، فلاں تابعی کے استاد فلاں صحابی تھے، فلاں صحابی کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس وجہ سے وہ مہینوں تک سفر کر کے اپنی سند کو چھوٹے سے چھوٹا بنانے کے لیے، امام بخاری جو ہے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ آپ اگر بخاری پڑھیں تو سند میں بہت مختصر سی سند ہوتی ہے، یعنی چار لوگ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، 5 لوگ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، تو وہ یہ بھی بڑے فخر کی بات ہوتی تھی کہ کس کی سند میں مختصر سے مختصر واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر اگر جیسے وہ امام بخاری نے ایک حدیث کسی سے سنی
اب اس میں 6 واسطے ہیں. اب انہوں نے سفر کر کے جو چوتھا ٹیچر تھا اگر وہ زندہ ہے، ان کو پتہ ہے وہ زندہ ہے فلاں جگہ پہ ہے، تو اب وہ وہاں جا کے اس سے سن کے پھر اپنی سند کو اس سے بتاتے تھے، اس استاد سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم واسطہ ہوتا تھا، اور جو استاد زیادہ مشہور تھا کہ یہ جو ہے حدیث کی بہت حفاظت کرنے والا ہے. تو اس طرح سے حدیث کی حفاظت ہوتی تھی. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام ایک حدیث کی تلاش میں مہینوں کا سفر طے کرتے تھے. کثیر بن قیس کا بیان ہے کہ وہ دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا. اس نے کہا، اے ابو درداء، میں مدینہ الرسول سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں. آپ مجھے وہ حدیث بیان کر دیں، اس لیے اس کے علاوہ یہاں آنے کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے. اب دیکھیں، یہ شخص جو ہے وہ مدینہ میں رہتا تھا، ٹھیک ہے. مدینہ میں اس کو پتہ چلا کہ یہ حدیث فلاں حدیث جو ہے یہ فلاں صحابی ہے جو بیان کرتے ہیں. اب وہ صحابی کہاں رہتے تھے؟ وہ صحابی دمشق میں رہتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے مدینہ سے چل کر وہ دمشق میں گئے صرف صحابی سے وہ حدیث سننے کے لیے. حالانکہ ان کو حدیث تو پتہ چل گئی تھی، لیکن وہ اپنی چین، اپنی سند کو مضبوط بنانے کے لیے خود گئے صحابی کے پاس اور ان سے حدیث سنی. اور ان کا اس سفر کا کوئی مقصد نہیں تھا، یعنی 1 مہینے کا سفر انہوں نے طے کیا ایک حدیث سننے کے لیے. تو حضرت ابو درداء نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص طلب علم کی خاطر سفر طے کرے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا اور فرشتے طالب علم کے احترام میں اپنے پروں کو جھکا دیں گے. عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوق یہاں تک کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اور ایک عالم کو عابد وہ ہوتا ہے جو کہ دن رات عبادت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا لقب عابد بن جاتا ہے، یعنی عبادت گزار. تو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر. دیکھیں، جب ستاروں کو 14ویں رات کے چاند میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی چمک اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ستارے ان کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے دور دور نظر آتے ہیں. تو ایک ستارے اور چاند کا جو فرق ہے، اتنا فرق جو ہے یہ ایک عالم اور ایک عابد میں ہوتا ہے. کہ عابد جو دن رات چپ چاپ بس عبادت کرتا ہے، نہ کسی کو علم سکھاتا ہے نہ سیکھتا ہے، بس وہ اپنا پڑھتا رہتا ہے، وہ بھی ظاہر نیک کام کر رہا ہے. لیکن اگر ایک عالم ہے تو اس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ 14ویں کے چاند کو جیسے حاصل ہوتی ہے. تو بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. چونکہ انبیاء کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، انبیاء سے جو علم حاصل کرتے ہیں لوگ تو وہی علم جو ہے وہ انبیاء کا ورثہ ہے. تو سبحان اللہ، اگر ہم حدیث سیکھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے میں سے ہمیں کچھ مل رہا ہے. سبحان اللہ، یہ ورثہ ہوتا ہے انبیاء کا، ٹھیک ہے. علم جو ہم حاصل کرتے ہیں تو یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ مل رہا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ورثے کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور اس ورثے کو آگے بڑھانے کی توفیق دے، آمین. وہ درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. جس سے یہ حاصل کر لیا اس نے عظیم حصہ مل گیا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. پھر اجتماعی طور پر تلاوت قرآن، اور تلاوت قرآن میں نے آپ کو بتایا یتلو تلاوت ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھنا کہ اس کے ایک ایک لفظ کے مطلب کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کیسے کرنا یہ سیکھنا، ٹھیک ہے. اتباع کرنا، پیروی کرنا قرآن کی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر تلاوت قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت اور تعلیم کے لیے جمع ہوں. دیکھیں، اللہ کا گھر یعنی مسجد ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہم مسجد ہی میں حلقہ کریں. ہم کہیں بھی بیٹھ کے اگر ہم اس کام کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. تو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت اور تعلیم کے لیے جمع ہوں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. سکینت اللہ کی طرف سے
سکون اور اطمینان اور قرار جو ملتا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کے انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان لوگوں پر فخر کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے ہاں موجود فرشتوں میں کرتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت باعث خیر و برکت اور اجر و ثواب ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اگرچہ انفرادی طور پر گھر میں بیٹھ کر بھی قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن مسجد میں اجتماعی طور پر عمل سر انجام دینے کی صورت میں ثواب اور زیادہ ہے. مساجد میں قرآن خوانی کے حلقے قائم کرنے کے کئی فائدے ہیں. لوگ تلاوت قرآن میں غفلت کرتے ہیں، انہیں احساس ہوگا کہ اس طرح وہ بھی تلاوت کرنے لگ جائیں گے. اسی طرح جو لوگ قرآن کریم کا علم نہیں رکھتے یا اس پر عمل تھوڑا سا ہے، وہ علماء سے پڑھ سکتے ہیں. اس طرح قرآن کا علم بڑھے گا اور اس کی اشاعت زیادہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. سبحان اللہ. اگر ہمیں سب سے بہتر بننا ہے انسانوں میں تو پھر ہمیں زیادہ دولت، زیادہ اچھا طریقے سے لباس پہننا اوڑھنا، اچھی گاڑی، اچھے فرینڈز کا سرکل، اس سے بھی زیادہ ہمیں کس چیز سے ہم سب سے اچھے بن جائیں گے؟ ہم قرآن کو سیکھیں گے، سکھائیں گے انشاءاللہ. صرف اعمال ہی کے ذریعے نجات ہے. اس ٹکڑے پر جانے سے پہلے تھوڑا سا میں اپنی کوئی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں، میں آپ لوگوں کو بڑے عرصے سے کہتی ہوں کہ قرآن خوانی کرنا جو ہمارے یہاں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا ایک معاشرے میں ایک رسم بنی ہوئی ہے کہ کوئی بیمار ہے تو بیٹھ کے کوئی ختم کرو، کہ کوئی ذکر کا ختم کرو، یا قرآن خوانی، کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرو. دیکھیں یہ طریقہ ہے نا، سنت کا طریقہ نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہاں جب ہم رہتے ہیں تو ہمیں اگر ہمارے پاس لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اب گھر میں کوئی بیمار ہے یا میت ہو گئی ہے یا کچھ، اب لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، اب آ ہی رہے، کوئی رات کو آ رہا ہے، کوئی دن کو آ رہا ہے، تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ اچھا ہوتا ہے کہ انسان ایک جگہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، جن کو آنا ہے وہ جمع ہو جائے، تاکہ گھر والوں کو ویسے ہی ایک پریشانی سے گزر رہے، ان کو اور پریشانی نہ ہو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر چونکہ دیکھیں، جو بھی دین کو اگر ہم سنت سے ہٹا ہوا طریقے کو نکال کے ہم سنت کا طریقہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا. تو اس کے لیے میں نے اپنے 2 علماء سے میں نے کویسچن کیا، جو میرے ٹیچر سے. میں نے کہا دیکھیں، ہر تھوڑے دن کے بعد کہیں کسی کا انتقال ہوتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، میرا دل بڑا دکھرا ہوتا ہے اس انسان کے لیے جس کے گھر میں میت ہو گئی. اب لیکن میں قرآن خوانی میں جانا بھی اس لیے نہیں چاہتی ہوں کہ سنت کے خلاف ہے، اور تو پھر اب میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اس میں یہ جو ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اس نیت سے، اور میں نے کہا یہاں کی لائف ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو کوئی دن مقرر نہ کرو تو لوگ آتے رہتے ہیں، دن کو کوئی آ گیا، کوئی رات کو آ گیا، اور یہ بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں، اگر اس طرح سے کوئی اناؤنس کر دے کہ بھئی فلاں گھر میں جمع ہو کر جن لوگوں کو آنا ہے، یعنی کہ مرنے والے کے لیے آنا ہے، افسوس کرنے کے لیے، افسوس کا اظہار کرنے کے لیے، یا بیمار کی مزاج پرسی کے لیے آنا ہے، تو لوگ اس ایک وقت میں آ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ وہاں پر تسبیحات کا ختم نہ رکھیں کہ اور نہ آپ قرآن خوانی کریں. آپ وہاں یہ کر سکتے ہیں کہ جس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں وہ صرف ایک حدیث بھی سنا دے، کم از کم ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت سنا دے، کوئی اس سے متعلق، یا کچھ نہیں تو دعائیں، ان کو جو مسنون دعائیں ہیں اس موقع کی وہ لوگوں کو بتا دیں. تو اس سے آپ کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ نے تعلیم دے دی لوگوں کو، تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کے ہاں لوگ آ گئے، جمع ہو گئے، تو اس سے آپ کو بھی تسلی ہو گئی کہ آپ کے ساتھ دینے والے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، اور آپ کے دوست احباب کو بھی یہ تسلی ہو جائے گی کہ ہم تو آنا چاہ رہے ہیں مگر وہ ہم کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے.
تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور یہ کیوں ضروری ہے ایسی باتیں؟ دیکھیں اگر ہم سنت کا طریقے پر زیادہ سے زیادہ پابندی کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے یہ جو پرانی رسمیں چلی آ رہی ہیں ان کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہوگا اور ہمیں صحیح دین آگے پہنچے گا اور ہمیں اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ملے گا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ جاری رکھا اور ہم نے جو طریقہ سنت کے خلاف تھا جو ہمیں بتایا نہیں گیا تھا اس طریقے کو آہستہ آہستہ ہم نے ختم کر دیا. کیونکہ یہ کیوں اسلام میں یہ کیوں ضروری ہے کہ عبادت جو ہے صرف وہی عبادت سمجھی جائے گی جس کو قرآن اور حدیث میں بتا دیا گیا. عبادت میں جیسے ہمیں نماز ہم پڑھتے ہیں, ہم 4 سے 5 رکعت نہیں کر سکتے کہ ہمیں زیادہ اجر مل جائے گا, کیونکہ ہمیں 4 ہی بتائی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل. اصل میں دیکھیں یہاں کے لحاظ سے ہمیں یہ سمجھ تو آتی ہے کہ بھئی اچھا ہے ایک جگہ سب جمع ہو جائے تو انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, انسان اپنے غم سے ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے. اب ہر وقت لوگ آتے ہیں تو انسان کو موقع نہیں ملتا کہ انسان سکون سے اپنے غم کو ڈیل بھی کرے. لیکن انشاءاللہ بس یہ جو دانے نہ رکھیں پڑھنے کے لیے, تسبیح پڑھنے کے لیے, یا قرآن کے سپارے نہ رکھیں, بلکہ آپ خود سے ایک حدیث آپ پوچھ لیں, نہیں آتا تو سیکھ لیں, ایک حدیث شیئر کر لیں, یا آپ خود نہیں کر سکتے کسی اور کے ساتھ شیئر کرا دیں, ایک قرآن کی آیت شیئر کر لیں, کوئی چند باتیں کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک درس اور حلقہ انتظام کریں اور اجتماعی دعا کا انتظام کریں, نہیں, یہ سارے طریقے صحیح نہیں ہیں. دعا کے لیے بھی آپ سب کو بلاتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ دعا بھی دیکھیں انسان سب کہنا کہ ٹھیک ہے ہمارے لیے دعا کرنا اچھی بات ہے, لیکن دعا انسان اپنے اخلاص کے ساتھ اپنے طور پر کرتا ہے تو اس انسان کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اصل میں ہم آہستہ آہستہ اگر دین سیکھتے ہیں اور ان کو دین کے طریقے پر ہم حکمت کے ساتھ خود بھی عمل کریں گے, دوسروں کو بھی سکھائیں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو اس کا اجر و ثواب دے گا, اور ہم جو ہیں آئندہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جس نے دین کے اندر آنے والی جو زیادہ چیزیں جمع ہو گئی تھی جو کہ دین کا حصہ نہیں تھی, ہم نے نکالا, ہمیں اس کا بڑا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو آئی ہوپ کہ یہ بات چونکہ یہاں پر اس سے ریلیٹڈ مجھے لگی تو میں نے شیئر کیا آپ لوگوں سے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کریں کہ ہم سب سے زیادہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر زیادہ توجہ دیں, نہ کہ ہمارے لوگ کیا کہیں گے. اگر ایک رسم چلی آ رہی ہے, اب ہم رسم سے ہٹ کر کریں گے تو اچھا نہیں ہوگا, لوگوں کو فیل ہوگا, یہ چیزیں ہم چھوڑ دیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح دین پر چلیں, آمین. پھر صرف اعمال ہی کے ذریعے نجات نہیں ہونی ہے, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آخری بات یہ بیان فرمائی کہ جو شخص اعمال صالح انجام دینے میں غفلت سے کام لے گا, اس کا حسب اور نسب اس کے کام نہ آ سکے گا. اسلام نے نجات کا انحصار رنگ و نسل یا حسب و نسب پر نہیں بلکہ ایمان اور اعمال صالح پر ہے. کسی نبی, ولی یا بزرگ کی اولاد یا دیگر رشتہ دار محض اس رشتہ داری کے سبب نہیں بخشے جائیں گے. تو گویا کہ انسان اگر کسی نبی کی بھی اولاد ہے تو بھی اس کو اس کا عمل, خود اپنا عمل چاہیے ہوگا, کیونکہ نوح کے بیٹے کی مثال ہے قرآن میں کہ نوح کا بیٹا غرق کر دیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نوح پریشان ہو گئے, دعا مانگی اللہ سے, تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بد عمل ہے, یہ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو انسان کے رشتے اور نسب بھی سب چھوٹ جاتے ہیں قیامت کے دن. اگر ایک کا عمل ہے دوسرے کا نہیں ہے, ایک نیک ہے ایک مومن ہے دوسرا کافر ہے, تو ان کا نسب بھی ختم ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بھی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کا اتنا مرتبہ ہے, لیکن ان کے والد جو ہے وہ جہنم میں جائے گا, اس کا والد, کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان بندہ تھا. پھر لوط اور نوح کی بیویاں بھی جہنم میں جائیں گی. یہ سارے قرآن میں مثالیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ صرف جو رشتہ آخرت میں قائم رہے گا وہ اسلام کی بنیاد پر رہے گا. اگر ہم اور ہماری اولادیں, ہمارے شوہر, ہمارے بھائی بہن
ہمارے والدین سب دین پر ہوں گے تو انشاءاللہ ہم سب ساتھ رہیں گے جنت میں. لیکن بس یہی ایک ذریعہ ہے ان آخرت میں رشتوں کو قائم رکھنے کا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دین کی دعوت دینے کے لیے جمع کیا تو آپ نے یہی کہا تھا, ایک ایک بندے کا نام لیا, اے میری پھوپھی, اے میری بیٹی, اے میرے چچا, سب کے نام لے کر کہا کہ دیکھو میں تم کو آخرت میں کوئی کام نہیں دے سکوں گا اگر تم اسلام میں نہیں داخل ہوں گے. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنائے اور ہم اس تکیہ پر نہ بیٹھے کہ ہم تو بس ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم جنت میں جائیں گے, بلکہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. یہی خرابی بنی اسرائیل میں بھی تھی کہ بس وہ اپنے نسب پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اور حضرت عیسیٰ کی ماننے والے اس پر ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے, لیکن کوئی کسی کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, سب انسان آدم کے اولاد ہیں, ان میں فرق مراتب صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے. جس کا زیادہ تقویٰ وہی, اور قیامت کے دن بھی ایمان, اعمال اور عقائد کے لحاظ سے لوگوں کی گروہ بندی ہوگی. یعنی لوگ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن سے ان کا ایمان اور عقائد اور ان کے اعمال ملتے ہوں گے, ان کے ساتھ گروہ بندی ہوگی, نہ کہ خاندانوں کی الگ الگ سے اٹھایا جائے گا حسب و نسب کے اعتبار سے انہیں نہیں, کیونکہ اسلام میں عظمت اور فضیلت کا معیار تقویٰ ہے اور پرہیزگاری ہے. کنبہ, قبیلہ, خاندان, ہاں یہ ساری چیزیں نسل, امارت, غربت وغیرہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اس لیے اس بات پر توجہ دلاتی کہ حدیث میں فرمایا جسے خود اس کے عمل ہی نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا حسب اور نسب اسے آگے نہیں لا سکتا. تو اگر اولاد ایمان اور اعمال صالح سے متصف ہوگی تو پھر اولاد کی نیکی والدین کے رفع درجات کا باعث ہوگی. ایک جگہ پر ہمیں اجازت ملی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اولاد نیک ہے وہ والدین کے لیے دعائیں کرتی رہے گی اور نیک اعمال کرتی رہے گی, اور والدین مسلمان تو تھے مگر جیسے اب اعمال بچوں کا نیک اعمال اور زیادہ ہیں تو والدین کو اس سے فائدہ ملتا رہے گا اور ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سورہ طٰہٰ کے میں اس کی صراحت موجود ہے, سورہ طور میں. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ